بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تفسیر کا 44واں سبق ہے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 60 اور 61 دو آیات ہیں جو اس رکوع کے اندر ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے انعامات کا ذکر ہو رہا تھا، ان میں 11واں انعام یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل وادی تیہ میں 40 سال جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کا حکم انکار کرنے کی پاداش میں ان کو جب گھمایا گیا تو ابتدائے اوقات میں پیاس کی شدت پہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ اصرار اور تنگ کرنے کی حد تک پہنچے کہ ہم تو پانی سے مرے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا، اذ استسقا، یہ جسے کہتے ہیں نا ساقی پلانے والا، تو یہ اصل عربی کا لفظ ہے۔ تو سقا پینا اور استسقا پانی طلب کرنا، اس کا معنی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا تو نماز استسقا بھی ہمیں اسلام کے اندر دی گئی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استسقا سے مراد دعا ہی ہے، اور اس آیت سے بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ صرف دعا ہی سے جو ہے وہ بارش کو طلب کیا جا سکتا ہے، دعا بھی ہے۔ تو یعنی باقی ائمہ کے نزدیک نماز بھی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک افضل استسقا دعا ہی ہے کہ دعا کے ذریعے سے بارش کو طلب کیا جائے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط ہوا تو آپ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر دعا کا مطالبہ کیا، آپ نے خطبے میں ہی دعا شروع فرمائی، جو لمبا واقعہ ہے کہ ابھی ہم فارغ نہ ہوئے تھے دعا کر کے کہ بارش اتنی تیز آئی کہ گھروں میں جانا مشکل ہو گیا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اضرب بعصاک الحجر، ایک پتھر پر اپنا عصا ماریں، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھے تو ہر قبیلے کو اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ کل اناس مشربہم، مشرب کہتے ہیں اپنا پانی کا گھاٹ، ہر ایک کو اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کھاؤ بھی من اور سلوہ، اور وشربو، اور پیو اللہ کے رزق میں سے، لیکن اس کھانے پینے کے ساتھ زمین میں فساد مت مچانا۔ اس کی کئی مرتبہ پہلے بھی تفسیر آ چکی ہے، زمین میں فساد کرنے سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے، یہ زمین کی بے آبادی ہے۔ آج جو اس وقت ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ بھئی گندم کا رونا ہے، آٹے کا رونا ہے اور اناج کا رونا ہے، یہ سب فساد فی الارض کا نتیجہ ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلا انعام 12واں انعام اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ من و سلوہ کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، ہمیں آپ وہ دوسرے کھانے ہمیں یاد آتے ہیں، مصر میں جو ہم مچھلیاں کھاتے تھے، ترکاریاں کھاتے تھے، سبزیاں کھاتے تھے اور بے شمار قسم کے کھانے کھاتے تھے، تو آپ رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے اسی جنگل میں زمین سے جو ہے وہ ککڑی اور ترکاریاں اور لہسن اور دالیں اور پیاز، یہ چیزیں یہاں سے ہی پیدا کرے تو ہم یہ کھانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ادنا چیز سے تبدیل کر رہے ہو اس چیز کو جو بہتر ہے، کہ من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا، کوئی مشقت نہیں، کوئی زور آور کام نہیں، کوئی باغ دوڑ نہیں، مفت میں کھانا دیا جا رہا ہے اور اس کھانے پر حساب بھی نہیں تھا۔ تو اب جس کھانے میں تم جاؤ گے اس میں تم مشقت بھی کرو گے، اس کو بو گے، اس کو کاٹو گے اور پھر اس کو پکاؤ گے اور پھر اس کو کھاؤ گے اور پھر اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو حکم ہوا اہبطوا مصرا، اب یہاں مصر سے مراد فرعون والا مصر نہیں تھا جہاں سے یہ نکلے تھے، بلکہ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کوئی بھی شہر تھا۔ تو بعض مفسرین نے اریحہ نامی بستی کا نام بھی لیا ہے، لیکن حقیقت اللہ ہی کی ذات کو معلوم ہے کہ کون سا شہر تھا جس میں ان کو جانے کا حکم ہوا۔ فرمایا کہ وہاں تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اب کیا سزا ہوئی ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے۔ اب گویا کہ قیامت تک کے لیے یہود کو ذلیل کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں دھندراتی ہوئی قوم اس وقت جو ہے وہ درندگی کی، جیسے ابھی 2 دن پہلے بیت المقدس کے اندر بھی جو درندے داخل ہوئے اور انہوں نے جو درندگی کا مظاہرہ کیا، تو یہ درندگی ان کی آج کی نہیں ہے، ابھی اگلی آیت میں انشاءاللہ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر درندگی کب سے ہے اور کس انداز سے درندگی ہے۔ تو اس انداز کو اگر ان کی درندگی کو دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ آج تو یہ فرشتہ صفت لوگ ہیں، یہ کام کرنے کے باوجود بھی
اگلا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذلت اور مسکنت کیسے، جبکہ یہ تو دھندرا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان کے اوپر ذلت تھونپ دی گئی ہے جہاں بھی یہ ہوں ہمیشہ کے لیے، سوائے دو طریقوں کے، یا تو یہ اللہ کے راستے رسی کو تھام لیں کہ یہ واپس لوٹ آئیں اور دین کو قبول کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگوں کی رسی کو تھام لیں، لوگوں پر اعتماد کر لیں۔ تو اس وقت ان کی جو ریاست ہے یہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ ان کی اس کا قیام ہے۔ آج اگر یہ مل کر اگر یہ نصارہ ہاتھ اٹھا لیں تو یہ اب زمین ان کی صاف ہو جاتی ہے۔ تو لیکن قیامت کی نشانیاں ہیں کہ یہود کا غلبہ اور پھر دجال کا نکلنا اور پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کا آ کے پوری یہودیت اور دجالیت کا خاتمہ کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تین وجوہات بتائی ہیں کہ ان کے اوپر یہ ذلت اور مسکنت کا ٹھپا کیوں لگا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی ناراضگی کو انہوں نے مول لے لیا۔ دوسرا ٹھپا اس لیے لگا کہ ہاں یہ اللہ کی ناراضگی کو لے کر لوٹے، ذالک بانہم، یہ ذلت اور مسکنت اور یہ اللہ کا غضب ان پہ نازل کیوں ہوا، اس کی تین وجہ تھی۔ پہلی یہ کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، جیسے قرآن کا انکار کیا، نبی کا انکار کر دیا۔ دوسرا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کا ہمیشہ قیامت تک کے لیے جو ٹھپا لگا ہے وہ اس کی دوسری وجہ ہے کہ یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ آج تو میں امتی ہوں اور یہ امتی ہونے کے ناطے ہمیں مار رہے ہیں، انہوں نے تو نبیوں کو معاف نہیں کیا، تو آپ آج امت مسلمہ ہو کر کس بات کی مولی ہیں کہ یہ آپ پہ ترس کھائیں، یہ آپ کو معاف کر دیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں تک کو بغیر الحق یعنی ناحق قتل کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے، تو نبی کا قتل تو ہر حال میں ناحق ہوگا، تو قرآن نے بغیر الحق واضح کیوں کیا؟ اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں یہ تھی کہ جب بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے تھے تو اندر اپنے دل میں اس بات کا یقین بھی رکھتے تھے کہ ہمارا یہ قتل کرنا ناحق ہے، تو قرآن نے ان کے دل کا بیان بھی واضح کیا کہ وہ ناحق جانتے ہوئے بھی نبی کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اور تیسری وجہ کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے، تعدی کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو قیامت تک کے لیے طاری کیا ہے۔ یہ جو اسرائیل کی ریاست قائم ہے، اس سے پیچھے آپ پچھلی 1000 سال کی آپ تاریخ دیکھیں تو 1000 سال یہ قوم برباد ہوتے ہوئے اور ذلیل ہوتے ہوئے اس کی تاریخ ہے۔ تو جو حضرات تاریخ سے واقف ہیں انہیں معلوم ہوا ہوگا کہ ان کی تاریخ کے اندر کیا حیثیت رہی ہے۔ تو اب آ کر یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ اور ہمارے اسلام کے اوپر چلنے کی کمزوریوں کا نتیجہ اور اعمال کی کمزوریوں کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اپنے اعمال کے اوپر مضبوطی اور نیک اعمال کا اہتمام اور قرآن پاک پر کے مطابق زندگی گزارنے کی